السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں بہار DL.ED اردو ایگزام 2025 کے لیے اردو ادب کے اہم ترین سوالات۔ آج ہم لوگ کلاس 10 درخشاں حصہ دوم کے چیپٹر کو دیکھنے والے ہیں، چیپٹر نمبر 7 کو، جو کہ ریا ایک مضمون کے طور پر ہے۔ آج ہم لوگ مکمل طور پر اس چیپٹر کو حل کریں گے اور آنے والے اگزام کی مکمل طور پر تیاری کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں 2025 کے اندر اگزام دے کر کے 25 میں 25 نمبر حاصل کرنا، تو آپ ہمارے چینل سے جڑ جائیں اور جتنی بھی ویڈیو ہم نے بہار DL.ED کے طور پر ڈالی ہے ان تمام ویڈیو کو دیکھ ڈالیں، تاکہ آپ آنے والے اگزام میں اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کر سکے۔ اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے جڑ جائیں تاکہ انہیں فری میں PDF مل سکے۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کا آغاز کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں۔ دیکھیے سوال نمبر 1 آپ کے سامنے ہے۔ کیا ہے سوال نمبر 1؟ سوال نمبر 1 ہے آپ کے سامنے، زیر نصاب مضمون ریا کے مصنف کون ہے؟ زیر نصاب مضمون جو ہے ریا، اس کے مصنف یعنی رائٹر کون ہے؟ دیکھیے کیا کیا ہے آپ کے سامنے آپشن: ڈاکٹر عبد المغنی، سر سید احمد خان، لطف الرحمان، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو زیر نصاب مضمون ریا کے مصنف یعنی رائٹر ہیں آپ کو کون ہے؟ سر سید احمد خان ہیں۔ کون ہے؟ سر سید احمد خان ہیں۔ آپشن نمبر B اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 2 ہے آپ کو، سر سید احمد خان کی پیدائش کب ہوئی؟ 1817 میں، 1818 میں، 1922 میں اور 1813 میں۔ سوال نمبر 2 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر A، 1817 میں سر سید احمد خان کی پیدائش ہوئی تھی۔ ہر کسی کو معلوم ہے، بہت مشہور و معروف سوال ہے اور بار بار پوچھا جانے والا یہ سوال ہے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 3، سر سید احمد خان کی پیدائش کیسے گھرانے میں ہوئی؟ سر سید احمد خان ان کی پیدائش کیسے گھرانے میں ہوئی؟ امیر، غریب، تاجر، معزز؟ سوال نمبر 3 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر D، معزز گھرانے میں سر سید احمد خان کی پیدائش ہوئی۔ سوال نمبر 4 دیکھیں، سوال نمبر 4 ہے آپ کے سامنے، سر سید کی تربیت کس کی زیر سایہ ہوئی؟ سر سید احمد خان کی تربیت کس کے زیر سایہ ہوئی؟ خالہ کے، دادی کے، والدہ کے، چچا کے؟ ہم لوگوں نے کتاب کے اندر پڑھا ہے کہ سر سید کی جو تعلیم و تربیت ہے وہ ان کے والدہ کے یعنی امی کے زیر سایہ ہوئی تھی۔ سوال نمبر 4 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر C ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 5، سوال نمبر 5 ہے آپ کو، سر سید نے انجمن سائنٹیفک سوسائٹی کب قائم کی؟ انہوں نے انجمن جو قائم کیا اس کا نام تھا، کیا نام تھا؟ سائنٹیفک سوسائٹی۔ یہ کب قائم کیا؟ 1852، 1864، 1884، 1898۔ سوال نمبر 5 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر B ہو جائے گا، یعنی 1864 عیسوی میں انہوں نے انجمن سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے قائم کیا تھا۔ آگے دیکھیے، اب سوال ہے کہ انجمن جو قائم کیے یہ کہاں قائم کیے؟ سر سید نے انجمن سائنٹیفک سوسائٹی کہاں قائم کیا؟ غازی پور، علی گڑھ، حاجی پور، دہلی؟ تو سوال نمبر 6 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر A، سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے جو انجمن قائم کیا، کہاں قائم کیا؟ تو غازی پور میں قائم کیا۔ سوال نمبر 6 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر A ہو جائے گا، غازی پور۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 7، سوال نمبر 7 ہے آپ کے سامنے، سر سید نے 1864 میں غازی پور میں کون سی انجمن قائم کی؟ ماڈرن سوسائٹی، انجمن ترقی اردو، سائنٹیفک سوسائٹی؟ ان میں سے کوئی نہیں۔ سوال وہی ہے بلکہ گھما کے پوچھا گیا ہے، اس لیے شک میں نہ آتے ہوئے صحیح جواب دینا ہے۔ سر سید نے 1864 میں غازی پور میں کون سی انجمن قائم کی؟ ابھی بات آئی کہ سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے انجمن قائم کی تھی غازی پور میں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 8،
سوال نمبر 8 ہے آپ کے سامنے، سر سید احمد خان انگلستان کب گئے؟ سر سید احمد خان انگلستان کب گئے؟ 1872 میں، 1869 میں، 1862 میں، 1879 میں۔ سوال نمبر 8 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی، 1869 میں، ہے نا، گئے تھے انگلستان۔ کب گئے تھے؟ 1869 میں۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 9 ہے، رسالہ تہذیب الاخلاق کس نے جاری کیا؟ رسالہ تہذیب الاخلاق کس نے جاری کیا؟ سر سید احمد خان، مرزا غالب، عبد المغنی، سید محمد محسن۔ سوال نمبر 9 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے، سر سید احمد خان نے رسالہ تہذیب الاخلاق کو جاری کیا تھا۔ سوال نمبر 9 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا۔ سوال نمبر 10 دیکھیں، رسالہ تہذیب الاخلاق میں کیسے مضامین شائع ہوتے تھے؟ یعنی کیسے مضامین چھپتے تھے؟ سماجی اور ادبی، فلمی اور ڈرامہ ہے نا، ڈرامہ، مذہبی، ان میں سے کوئی نہیں۔ دیکھیے سوال نمبر 10 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے، سماجی اور ادبی مضامین شائع ہوتے تھے۔ کس میں؟ رسالہ تہذیب الاخلاق کے اندر۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 11 آپ کے سامنے ہے، سر سید احمد خان نے انگلستان سے آنے کے بعد کون سا رسالہ جاری کیا؟ جب یہ انگلستان سے آئے تو آنے کے بعد کون سا رسالہ جاری کیا؟ ساتھی، دوست، تہذیب الاخلاق، ان میں سے سبھی۔ جب سر سید احمد خان انگلستان سے واپس آئے تو آنے کے بعد انہوں نے جو رسالہ جاری کیا تھا اس کا نام تھا تہذیب الاخلاق۔ کیا نام تھا؟ تہذیب الاخلاق۔ سوال نمبر 11 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 12، سر سید احمد خان نے علی گڑھ میں کب اسکول کی بنیاد ڈالی؟ سر سید احمد خان نے علی گڑھ میں اسکول کی بنیاد کب ڈالی؟ کس سال کے اندر ڈالی؟ 1870، 1875، 1872، 1878۔ سوال نمبر 12 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر ڈی، 1878 عیسوی میں سر سید احمد خان نے علی گڑھ میں اسکول کی بنیاد ڈالی تھی، 1878 میں، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 13 ہے، جی، سر سید احمد خان نے محمدن انگلو اورینٹل کالج کہاں قائم کیا؟ علی گڑھ میں، دہلی میں، غازی پور میں، حیدرآباد میں۔ سر سید احمد خان نے محمدن انگلو اورینٹل کالج کہاں قائم کیا؟ تو علی گڑھ میں قائم کیا تھا۔ کہاں قائم کیا تھا؟ علی گڑھ میں۔ سوال نمبر 13 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 14، سوال نمبر 14 ہے آپ کو، محمدن انگلو اورینٹل کالج بعد میں کس شکل میں ابھر کر سامنے آیا؟ محمدن انگلو اورینٹل کالج بعد میں کس شکل میں ابھر کر سامنے آیا؟ جامعہ ملیہ کی شکل میں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں، ہمدرد یونیورسٹی کی شکل میں، ان میں سے کوئی نہیں۔ سوال نمبر 14 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں محمدن انگلو اورینٹل کالج سامنے آیا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، اس کے بعد ہے سوال نمبر 15 آپ کے سامنے، 1878 میں سر سید احمد خان کس خطاب سے نوازے گئے؟ 1878 میں، ہے نا، سر سید احمد خان کو کس خطاب سے نوازا گیا؟ علامہ، مولانا، سر، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو سر سید احمد خان کو 1878 میں جو خطاب سے نوازا گیا وہ تھا سر۔ کیا تھا؟ سر۔ تو سر سید احمد خان میں سر کیا ہے؟ یہ خطاب ہے، یاد رکھیے گا۔ آگے دیکھیے، سر سید احمد خان کو سر کا خطاب کس سن میں ملا؟ ابھی بات آئی ہے، 1878، 1875، 1885، 1895۔ سوال نمبر 16 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی 1878 عیسوی۔ کیا ہے؟ 1878 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیے، اسباب بغاوت ہند کس کی تصنیف ہے؟ اسباب بغاوت ہند کس کی لکھی ہوئی ہے؟ علامہ اقبال، سر سید احمد خان، مرزا غالب، نذیر احمد، سے مراد ڈپٹی نذیر احمد۔ اسباب بغاوت ہند کس کی تصنیف ہے؟ تو سر سید احمد خان کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 17 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو آثار الصنادید کے مصنف کون ہیں؟
آثار السنادید کے رائٹر کون ہیں؟ مرزا غالب، علامہ اقبال، نذیر اکبر آبادی، سر سید احمد خان۔ سوال نمبر 18 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی سر سید احمد خان آثار السنادید کے مصنف ہے، رائٹر ہے۔ آگے دیکھیے، محمدن انگلو اورینٹل کالج کس نے قائم کیا؟ کام لکھا ہوا ہے، اصل ہے قائم کیا۔ محمدن انگلو اورینٹل کالج کس نے قائم کیا؟ سر سید احمد خان، علامہ اقبال، حالی، شبلی نعمانی۔ تو سوال نمبر 19 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے، سر سید احمد خان نے محمدن انگلو اورینٹل کالج قائم کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 20۔ سوال نمبر 20 ہے آپ کے سامنے، سر سید احمد خان نے کون سی یونیورسٹی قائم کی؟ سر سید احمد خان کون سی یونیورسٹی قائم کی؟ جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی، جامعہ ہمدرد یونیورسٹی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، عثمانیہ یونیورسٹی۔ سوال نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو قائم کیا تھا، کس نے؟ سر سید احمد خان نے۔ آگے دیکھیے، اردو میں مختصر مضمون نگاری کو کس نے فروغ دیا، کس نے عام کیا؟ اردو کے اندر مختصر مضمون نگاری کو کس نے عام کیا؟ شبلی نعمانی، سہیل عظیم آبادی، سر سید، ان میں سے کوئی نہیں۔ سوال نمبر 21 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی سر سید احمد خان نے اردو میں مختصر مضمون نگاری کو فروغ دیا، بڑھاوا دیا۔ آگے ہے آپ کو، سر سید احمد خان کا انتقال کب ہوا؟ کس سال کے اندر سر سید احمد خان کا انتقال ہو گیا؟ 1895 عیسوی میں، 1898، 1888، 1890۔ سوال نمبر 22 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی، 1898 میں ان کا انتقال ہو گیا، کس کا؟ سر سید احمد خان کا۔ دیکھیے سوال نمبر 23 آپ کے سامنے ہے، سر سید احمد خان کہاں دفن ہوئے؟ جب ان کا انتقال ہو گیا تو دفن کہاں ہوئے؟ آگرہ، دہلی، غازی پور، علی گڑھ۔ سر سید احمد خان کہاں مدفون ہوئے؟ سوال نمبر 23 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر ڈی، علی گڑھ میں۔ علی گڑھ میں یہ دفن کیے گئے، اسی یونیورسٹی کے اندر، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، سوال نمبر 24 ہے، داؤد علیہ السلام نے کس برائی سے پناہ مانگی ہے؟ داؤد علیہ السلام نے کس برائی سے پناہ مانگی ہے؟ ریا، غیب، قتل کرنے، ان میں سے کوئی نہیں۔ سوال نمبر 24 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے، ریا سے داؤد علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے۔ ریا آپشن نمبر اے ہے نا، سوال نمبر 24 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے، ہماری ہدایت کے لیے اصول کس کتاب میں لکھے ہیں؟ ہماری ہدایت کے لیے اصول کس کتاب میں لکھے ہیں؟ تاریخ ادب اردو، فہرست اللغات، کتاب اللہ، ان میں سے کوئی نہیں۔ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے جو اصول ہے وہ کتاب اللہ میں لکھے ہوئے ہیں۔ کس میں؟ کتاب اللہ میں۔ کتاب اللہ سے مراد اللہ کی کتاب قرآن شریف ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 25 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 26 ہے آپ کے سامنے، ہماری مقدس کتاب کون سی ہے؟ فقہ، بلوغ المرام، قرآن، ان میں سے کوئی نہیں۔ ہماری مقدس کتاب، سب سے پاکیزہ کتاب کون ہے؟ تو وہ قرآن شریف ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ قرآن ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت کا ذریعہ ہے، سبب ہے۔ ہماری مقدس کتاب کون سی ہے؟ تو قرآن شریف ہے۔ آپشن نمبر سی، سوال نمبر 26 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ سوال نمبر 27 ہے آپ کے سامنے، تمام رسول کیا تھے؟ انسان، جنات، فرشتے، ان میں کوئی نہیں۔ تو تمام رسول کیا تھے؟ تو تمام رسول جو ہے انسان تھے، بشر تھے۔ کیا تھے؟ انسان تھے۔ سوال نمبر 27 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، اس کے بعد آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا آتی تھی؟ غیب کا علم، وحی، جنات، ان میں سے کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا آتی تھی؟ تو وحی آیا کرتی تھی۔ آپشن نمبر بی، سوال نمبر 28 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 29 ہے آپ کے سامنے، ہمارے عیبوں کو کونے کونے سے ڈھونڈ کر کون نکالتا ہے؟ دشمن، دوست، بھائی، ان میں سے کوئی نہیں۔
ہماری عیبوں کو کونوں کونے سے ڈھونڈ کر کون نکالتا ہے؟ تو دشمن نکالتا ہے۔ کون نکالتا ہے؟ دشمن۔ آپشن نمبر اے سوال نمبر 29 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 30، ہماری نیکیوں کو کون بڑھاتا ہے؟ دشمن، دوست، بھائی، باپ۔ ہماری نیکیوں کو کون بڑھاتا ہے؟ تو یہ کون بڑھاتا ہے؟ سوال نمبر 30 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی دوست بڑھاتا ہے۔ دوست اگر اچھے ہیں تو ہماری نیکیوں کو بڑھائے گا، دوست اگر برے ہیں تو ہماری نیکیوں کو گھٹائے گا۔ تو دوست کے اوپر یہ طے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہماری نیکیوں کو کون بڑھاتا ہے؟ دوست۔ آگے دیکھیں، اس کے بعد آپ کو جہاں ہمیں دھوکہ کھانے کا احتمال ہو وہاں کیسے کام کرنا چاہیے؟ جہاں ہمیں دھوکہ کھانے کا احتمال ہو یعنی شک ہو تو وہاں کیسے کام کرنا چاہیے؟ لاپرواہی سے، جلدی سے، نہایت ہوشیاری سے، ان میں سبھی۔ تو سوال نمبر 31 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی، نہایت ہوشیاری، عقل مندی کے ساتھ وہاں پر کام کرنا چاہیے۔ تو سوال نمبر 31 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 32، جو کہ آخری سوال ہے آپ کا، کیا ہے؟ نقص کے کیا معنی ہے؟ نقص کے کیا معنی ہیں؟ شک، دھوکہ، جھوٹ، کمی۔ تو نقص کے معنی آتے ہیں، کمی کے آتے ہیں۔ کیا آتے ہیں؟ نقص کے معنی کمی کے آتے ہیں۔ تو سوال نمبر 32 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ دیکھیے جتنے سوالات ابھی ہم لوگوں نے پڑھے ان تمام کا یہ آنسر کی ہے، ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ آپ کو آج کا ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور جو لوگ پرانے ہیں وہ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے جڑ جائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔